آدمی دن رات بھی نمازیں پڑھتا رہے، ہر روز کے روزے رکھتا رہے، ہر سال حج کرتا رہے، دن رات صدقے خیرات دیتا رہے، لیکن عقیدہ خراب ہے، توحید میں خلل ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی ساری یہ نیکیاں عبادتیں بیکار ہیں، بلکہ کفر اور شرک ہے۔ کسی کو شک ہے تو مکہ والوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک اور کافر اللہ کو مانتے تھے، بلکہ اللہ کی عبادتیں کرتے تھے اور بڑی بڑی عبادتیں کرتے تھے، حج عمرے کرتے تھے، لیکن شرک کے ساتھ، عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو دو ٹوک طور پر کافر قرار دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے ایک آدمی کے بارے میں جس کا نام عبداللہ ابن جدعان تھا۔ اتنا سخی تھا کہ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا اس کا لنگر لگتا اور دعوت عام ہوتی کہ جو بھی کھانا کھانا چاہتا ہے فلاں کا لنگر لگ چکا ہے، آئے اس کا کھانا کھائیے۔ اس قدر اس کے سخاوت۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے آپ سے پوچھا کیا عبداللہ ابن جدعان کی یہ سخاوتیں، اس کے یہ صدقے خیرات اس کے کام آئیں گے؟ آپ فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ بنیاد جو ہے اس عمل کے قبول ہونے کی عقیدہ توحید وہ نہیں ہے۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله۔ اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کی چیریٹی کے کام، ان کے صدقے خیرات، ان کی بڑی بڑی سخاوتیں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کی ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ قبول کیوں نہیں کرتا؟ کہ اصل بنیاد جو ہے ایمان وہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ خراب ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ کوئی اور کسی عبادت کی کوئی حیثیت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ توحید کو جاننا کتنا ضروری ہے۔